حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو سورہ کوثر کی تفسیر سننے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں والی بطحا امام الرسل شاف روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد انعامات اور احسانات فرمائے. اس کی چند جھلکیاں اس صورت کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے. اس کی 3 آیات، 12 کلمات اور 42 حروف ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں. الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں اور میم پہ 10 نیکیاں. تو صرف الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں. جو آدمی سورہ کوثر کو پڑھے گا تو اس کو اس حساب سے 420 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی شان اور اس کی رفعت کے کیا کہنے. صبح کو بھی میں نے چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کی تھی. چند باتیں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں تک وہ پیغام پہنچ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کے لیے فرمائے، حافظ قرآن کے لیے ارشادات فرمائے. وہ خوشخبریاں حاملین قرآن کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں. میرے بھائیو، اس قرآن
کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی. یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کے سینے میں موجزن ہو گئی وہ سینہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا محترم ہو جاتا ہے. قرب قیامت حدیث کے اندر آتا ہے، قرب قیامت، یہ جو قرآن مجید کتابی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، یہ الفاظ قرآن کے اٹھا لیے جائیں گے، لیکن وہ قرآن جو انسان کے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ باقی رہے گا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اس کے سینے کے اندر باقی رہے گا. قبر سے نکلے گا تو یہ قرآن اس کے ساتھ، حشر میں قرآن اس کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حفاظ کو، حافظ قرآن کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو اللہ فخر سے فرمائیں گے جی ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر میری کتاب کو محفوظ کیا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں. صحابہ بڑے رشک کے ساتھ کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ خاص بندے اللہ کے کون سے ہیں؟ فرمایا حافظ قرآن. اور ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت انسانوں سے غصہ ہوتے ہیں، جب اللہ غضبناک ہوتے ہیں، تو فرشتے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا غضب کم نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ حافظ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کا غضب جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے. اللہ رب العزت حافظ قرآن کے لیے اس نہر کے اوپر ایک شہر بنائیں گے جس شہر کے سونے چاندی کے 70,000 دروازے ہوں گے. اور فرمایا کہ جب حافظ قرآن کو قبر کی پاتال میں اتارا جاتا ہے تو اللہ قبر کی طرف وہی فرماتے ہیں کہ اے قبر اس حافظ کو عذاب نہیں دینا. مولا عرض کرتی ہے مولا مجھے پتا ہے میں اسے کیسے عذاب دے سکتی ہوں، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر تیرے قرآن محفوظ ہے. لا الہ الا اللہ. یہ موضوع ایسا ہے اگر اس پہ ہی گفتگو شروع ہو جائے تو بات لمبی ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایک جھلکی اس حوالے سے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی حافظ کا اکرام کیا، کسی حافظ کی دعوت کی، فرمایا اللہ رب العزت دعوت کرنے والے کو حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ کتاب کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ اس کے جو ہے وہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے. صرف اسی پر بس نہیں، کل قیامت کے دن یہ آدمی جب اللہ کے کٹارے میں پیش ہوگا اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر تو نے حافظ قرآن کا اکرام کیا، اس کی مہمانی کی، اس کو عزت دی، آج میں تیری مہمانی جنت کی نعمتوں سے کروں گا. لا الہ الا اللہ. لوگوں دوستی لگانی ہو تو علماء سے لگاؤ، دوستیاں لگانی ہو تو حفاظ سے لگاؤ، دوستیاں لگانی ہو تو صلحاء اتقیاء سے لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حافظ قرآن کو دوست بنایا اس نے اللہ کو دوست بنایا، اور جس نے حافظ قرآن کے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سے ایک محبت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وحی کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے، اور جب آپ پر وحی کے اثرات نازل ہوتے، ظاہر ہوتے، تو آپ پر غنودگی چھا جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی چھائی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام مسکرانے لگے.
صحابہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام ایک صورت لے کے آئے ہیں اور اس کے اندر اللہ نے مجھ پر جو ہے وہ انعامات کی بارش فرما دی، اور ان انعامات کی بارش کی وجہ سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ علیہ السلام نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی شان اور رفعت دیکھیے، میرے نبی کی شان دیکھیے کہ جہاں میرا نبی ہے وہاں قرآن ہے۔ میرا نبی بستر پر تو قرآن بستر پر، میرا نبی بازار میں قرآن بازار میں، میرا نبی مدینہ میں قرآن مدینہ میں، میرا نبی مکہ میں تو قرآن مکہ میں، میرا نبی تبوک میں تو قرآن تبوک میں، میرا نبی بدر میں تو قرآن بدر میں۔ تو دیکھیے میرے نبی کی شان دیکھیے کہ میرا نبی آگے آگے اور قرآن پیچھے پیچھے ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جس کی رفعت کو خدا یوں بیان کرتا ہے قرآن کے اندر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، ایک میں نکتہ بیان کروں اور آپ کا ذوق جو ہے وہ مزید تازہ ہوگا، سنیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ بھی کہہ دیجئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے، یہ جو لکا ہے اس نے عجیب مزہ پیدا کر دیا، اور کیا کہا وَرَفَعْنَا لَكَ۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، لکا نہ بھی بیچ میں آتا، لیکن اللہ لاکا لے کے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرے محبوب دنیا کے اندر جب تو میری توصیف کرتا ہے، دنیا کے فرش پر، دنیا کی زمین پر، ظاہری دنیا کی زمین پر جب تو میری تحمید کرتا ہے، میری توصیف کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک، لک والملک لا شریک لک۔ تو دنیا کے اندر لکا کے ساتھ تو میری تعریف کرتا ہے، میں عرش والا خدا جب عرش پر اپنے نبی اور اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو لکا کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور پھر مزید ایک علمی نکتہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ اللہ یہ فرماتے وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کا صیغہ لا کے وَرَفَعْنَا، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے نبی کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اے میرے نبی، اے میرے سونے، قیامت کے صبح تک آنے والی ذریت، قیامت کے صبح تک آنے والے جنات، قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والی انسانیت، قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے فرشتے، کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے تیرے ذکر کو بلند کرنا چاہے تو اتنا بلند نہیں کر سکتے جتنا میں اکیلے خدا نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح بلند کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میری توحید کا پریرا لہرایا جائے گا وہاں میرے مصطفیٰ کا نام کا پریرا بھی لہرایا جائے گا۔ جہاں جہاں لوگ میرا نام لیں گے وہاں میرے مصطفیٰ کو بھی یاد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس کا شان نزول بھی سن لیجئے کہ مکہ کے اندر اس صورت کو یہ جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں، ایک مکہ میں اور یہ مدینہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، اپنے اپنے گھروں میں بسیں۔ مکی زندگی کے اندر 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم کی وفات ہو گئی۔ جب ان دونوں کی وفات ہوئی تو یہ بڑے بڑے سرداران قریش، دشمن رسول
دشمنان اسلام کہنے لگے کہ بیٹے فوت ہو گئی، نسل کٹ گئی، اب یہ کام ٹھپ ہو جائے گا ان کی موت کے بعد، اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، آپ کے مرتبے کو گھٹانے والے کٹ جائیں گے، آپ کے مرتبے کو گھٹانے والے کٹیں گے، مریں گے، ذلیل ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جب کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہنے لگے آپ تو نبی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بڑا غم تھا، مولا تیری توحید کے پریرے کو لہراتا ہوں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، تبلیغ کرتا ہوں، مجھے مجنون کہتے ہیں، قرآن پڑھتا ہوں، جادوگر کہتے ہیں۔ دل کے اندر خیال ہوا عرشوں والا خدا جوش میں آیا، کہا جبریل سورہ یاسین کا تحفہ لے جا میرے نبی کے پاس، اور کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمنان اسلام نہیں مانتے تو نہ مانے، میں عرشوں والا خدا قرآن مجید کی حکمت والی کتاب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ دنیا والے نہیں مانتے تو نہ مانے، میں عرشوں والا خدا دہائیاں دے رہا ہوں کہ آپ میرے نبی ہیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ قیامت کے صبح تک کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تانے دیے گئے، جب آپ بیمار ہوتے تو میرے نبی کو تانے دیے جاتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جب آپ بیمار ہو گئے تو 3-4 دنوں کی تہجد قضا ہو گئی، تو یہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3-4 دنوں سے دیکھا ہے کہ شیطان تیرے پاس آ نہیں رہا، لگتا ہے کہ اس نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، دلی تکلیف ہوئی۔ ایک چچی، سکی چچی، پھر اس کے بعد پڑوسن، بجائے عیادت کرنے کے، بجائے تسلی دینے کے، وہ یہ بات کہہ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا رواج ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو ہم وہاں جب جاتے ہیں تو اس طریقے سے منہ بناتے ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ تو لگتا ہے بس کچھ مہمان ہی ہیں، اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بیچارہ جو ہے اس کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو آنے والوں کو زیادہ بیمار کر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو بھائی امیدیں والی باتیں کرو، اس کو کہو کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے گا، عافیت دے گا، سلامتی دے گا۔ تو ساری زنانیاں جنہاں جانیاں ایسا منہ بنانی ہے تو بیچاری کی بیمار ہوتی ہے تو اور بیمار ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال عیادت کرنے کے بجائے جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے سورہ الضحیٰ نازل فرما دی، اور اس کی ایک آیت مجھے بڑی عجیب اور بڑی پسندیدہ لگتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور سونیا تنوں میں اتنا دیاں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ میرے نبی کی شان پر یہ دلالت کرتی ہے یہ آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ 70 زعماء کو لے کر کوہ طور پر آ تاکہ میں تمہیں دستور حیات دے سکوں۔ آؤ، جب حضرت موسیٰ کوہ طور کے پاس پہنچے تو 70 جو لوگ تھے سردار پیچھے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ جلدی بھاگتے کوہ طور پر پہنچے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے موسیٰ تمہیں اجرت میں ڈالا؟ تیری قوم کے لوگ تو پیچھے ہیں، تو جلدی آ گیا، مولا وہ پیچھے آ رہے ہیں، میں تو جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ لیکن میرے نبی کی شان دیکھیے کہ عرشوں والا خدا میرے نبی کو خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو
کوثر عطا کی۔ کوثر کے بہت سارے معانی بیان کیے گئے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، امام رازی نے اور دوسرے مفسرین نے جو ہے وہ بہت سارے بیان کیے ہیں۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ کوثر کا ایک معنی حیر کثیر دیا۔ کوثر کا ایک معنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوثر کا ایک معنی 5 وقتہ نماز آپ کو عطا کی۔ کوثر کا ایک معنی ہم نے دین کی فراست عطا فرما دی۔ کوثر کا ایک معنی ہم نے آپ کو حکمت عطا کر دی۔ تو یوں کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ جو بھی بلائیاں ہیں اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، اللہ نے آپ کی چولی کے اندر ڈال دی ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہر نبی کو فضیلت دی، کمال دیا۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فضیلت دی، لیکن اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا کمال میرے نبی میں جمع کر دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلِقِ الرَّحْمَنُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ أَبَدًا وَعِلْمِي أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال عطا کیا، کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کی، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کے کمالات کو ایک محمد میں جمع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہتا ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں نہ میں نے ایسا شخص دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص پیدا ہی نہیں کیا، اور میرا گمان ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان پیدا قیامت تک کریں گے نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نبی سے محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سچی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني.